آج مہدی پاک کا حسن بیان کروں۔ امام مہدی پاک کے بارے میں کہا گیا کہ متوسط قد ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، لیکن جب اچھے اچھے ساتھ کھڑے ہوں گے تو بڑے مہدی نظر آئیں گے۔ ہاں جی، بڑے بڑے یہ نظر آئیں گے۔ گندمی رنگ ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، متوازن ناک ہوگی، روشن چہرہ ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، خسخسی نہیں ہوگی، گھنی داڑھی۔ حضرت علی کی داڑھی بھی گھنی تھی۔ اور مہدی پاک کی بھی داڑھی گھنی ہوگی۔ آپ 2 عبائیں پہنیں گے اور اون کی بنی ہوں گی۔ واہ 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 واہ، یار مہدی پاک تو جیسے بھی ہوں گے، دیکھنے والا مدینے کے ممبر سے کیا کیا دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے والا وہ چشم مازاغ کی وسعت دیکھیے کہ صرف عبائیں ہی نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھا کہ اون کی بنی ہوئی، وہ اون کی بنی ہوں گی۔ زبان میں تھوڑی فرمایا کہ لکنت ہوگی، زبان میں لکنت ہوگی تو جسم ان کا واہ تکڑا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ علی کی اولاد میں سے جو ہوں گے، علی کی اولاد میں سے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوئے بائیں ران پر آپ ہاتھ ماریں گے۔ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، تو کہتے ہیں کہ وہ سانس لیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کے ساتھ یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ وہ دیکھیں نا، گویا دجال جو ہے وہ ٹٹولے گا، میرا گھٹنا کدھر گیا، ہوئے 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 میں کدھر گیا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا خبر کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہو چکا ہے۔ مہدی پاک جس وقت بائیں ران پر ہاتھ ماریں گے تو ان کی کھڑاک اتنی ہوگی کہ پرزے اڑیں گے، پرزے اڑیں گے، دھجیاں بکھیر دی جائیں گی۔ 4 کونوں والا سیاہ رومال ان کے پاس ہوگا اور وہ حضور نے دیا ہوگا۔ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں دی ہوں گی، 4 کونوں والا رومال، اہل تشیع کا عقیدہ تو ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، 4 کونوں والا سیاہ رومال مہدی تک پہنچایا کس نے؟ پیو در پتر در پتر در پتر در پتر۔ اور سونے سیدہ دی مخالفت نہ کر دے کرو، ہو سکتا ہے کوئی یہ جو ہوئے جس نے رومال چاہا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، آلیا کیوں پنگ لیتے ہو؟ آل رسول اور اولاد علی، یہ اللہ، مجھے پتہ نہیں، میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں ابن ماجہ کی ہیں، سنن نسائی کی ہیں، ترمذی کی ہیں، صحیحین کی ہیں، اور 31 حدیث ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آؤ قمیص و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امام مہدی کہتے ہیں قمیص و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو حضور کا کرتا پہن کے آئے ہیں۔
اللہ اکبر. سرکار عالمیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پہنے ہوں گے. حدیث میں بس سیف حضور کی تلوار بھی ہو. ایک چار کونوں والا سیاہ رومال حضور کی امانت. ایک کرتا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. دو تیسری چیز وسیف ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بھی ہوگی. امام مہدی پاک آئیں گے نا تو انہوں نے کہا کہ دجال تو یہ کرتوت کر رہا ہے, آپ کیا لے کے آئیں؟ ایک خشک بانس ہوگا, تمبو اس پر لٹکا ہوگا. امام مہدی اس کو پکڑ کے کہیں گے یہ ہے, دیکھ یہ کیسے درخت بنتا ہے. اور کہتے ہیں خشک بانس تر درخت بن جائے گا اور اس کے پتے اور شاخیں لہلائیں گی. اور ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا. اور واہ حدیث میں علماء مزدار بات ہے, ایک پرندے کو اشارہ کریں گے. ایک مولانا مولوی کہنے لگے وہ تو گدھ ہوگا. میں نے کہا جس کے اشارے پر گدھ آ جائیں کونک اور تیتر کیسے آتے ہوں گے؟ وہ بھائی اس کو اتنی سمجھ ہے کہ مہدی پاک بلا رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ چرند و پرند پر حکومت محمد الرسول اللہ کے بیٹے کی ہے. ان کا اسم پاک کیا ہوگا؟ سیوطی نے لکھا کہ اسم المہدی محمد, کہ مہدی پاک کا نام محمد ہوگا. ایک روایت میں احمد بھی ہے لیکن زیادہ روایات محمد کی ہیں. اور المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ, حضور نے کہا کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا, میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا. اچھا یہ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے؟ مسائل. یہ امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہوں گے؟ دونوں روایات ہیں. لیکن میرے محسن دوست ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے لکھا کہ حسنی اور حسینی ہوں گے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ مستدرک نے لکھا ہے, مستدرک حاکم کی جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں, اس میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ والد حسینی ہوگا اور والدہ حسنی ہوگی. وہ امام مہدی پاک امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. آواز آئے گی جس وقت امام مہدی پاک کا جس وقت ظہور ہوگا تو آواز آئے گی اور آواز کہے گی ہو لوگو اگر تم منافقوں کے خلاف ہو, سنیے بات میری, اور میری بات سنیے, آواز کیا آئے گی؟ ہو لوگو اگر تم منافقوں کے خلاف ہو تو دوڑو مکہ کی طرف, مہدی کھڑے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ لو, بیعت کر لو, محمد مصطفیٰ بھی راضی, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. عالی جناب, اس کا مطلب ہے بیعت تلاش کرنا, مہدی تلاش کرنا زندگی کی اہم ضرورت ہے.